اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے کامی کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے کامی کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 14ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام شوق میزبانی سے دارالامان مدینہ تک بیان کیا گیا، اور آج باب ہفتم قریش مکہ کا جوش غضب کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابوالاثر حفیظ جالندری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ہفتم سے آغاز کرتے ہیں۔ مدینے میں ضیاء فگن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا، قریش تازہ ناکامی سے کھنسیانے ہوئے ایسے کہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے۔ وہ مسلم جن پہ بیداد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی۔ قریش ان کی آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے، وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں۔ اگرچہ 300 فرسنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پر آرے۔ نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی دھاریں، ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تجویز ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش، نہایت پیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے۔ مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ڈالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی، لات کی، عزا کی کھا لی ہے کہ ہم سب مل کر تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کووں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔
یہ خط مکے سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا۔ مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا، مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا۔ یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا، چھینی تھی ہاتھ سے شاہی، کف افسوس ملتا تھا۔ رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان۔ خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرسا نہیں تھا اس کمینے کا۔ مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے کہا، اے بے وقوفو، کیا اجڑنا چاہتے ہو تم کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے۔ منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی، بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ مدینے میں یہودی بھی بڑی کثرت سے رہتے تھے جو اپنی قوم کو پیغمبروں کی قوم کہتے تھے، یقین رکھتے تھے یہ توریت کی پیشن گوئی پر کہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ پیغمبر جو سیدھا راستہ سب کو دکھائے گا، پرستاران حق کو تخت شوکت پر بٹھائے گا۔ انہیں معلوم تھا اب وہ پیغمبر آنے والا ہے، بشر کے واسطے روشن شریعت لانے والا ہے۔ یہ بیٹھے انتظار ہادی موعود کرتے تھے، میاں نے اہل یثرب کا کاروبار سود کرتے تھے، دنائت کے سبب عقل و خرد ہو گئے یہ بھی، نبی تشریف لے آیا تو دشمن ہو گئے یہ بھی۔ سبب یہ تھا نبی قائل تھا عیسیٰ کی صداقت کا، سمجھتا تھا اسے ایک برگزیدہ رب عزت کا۔ یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیغمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیغمبر کو۔ بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو موزون ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے معصوم ٹھہرائے، یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھے تو کیا سمجھے، اسے مانے تو کیا مانے۔ غرض یہ لوگ ابھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغا باز اور محسن کش تھے، مکار اور پرفن تھے۔ رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت کی پہ مائل تھے۔ بیا باطن سازشیں تھیں اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے، معاہد ہو چکے تھے، اوس و خجرت سے بھی ڈرتے تھے۔ مسلمان ہونے والے اوس و خجرت کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے۔ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں، زراعت پر لگے رہتے تھے یثرب کے علاقے میں، ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازل تھے، خدا کے فضل یعنی آیا رحمت پہ نازل تھے۔ حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، یا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے۔ پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میدان میں، انہیں قرض ابن جابر لے گیا روزے درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دو سرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکے کے ان وحشی لائنوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے بھی نہ رہ سکے تھے بخیریت۔ نکلتے تھے تو گھر جاتے تھے قزاقوں کے دفتوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر سے فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، یا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تردی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ شاہنامہ اسلام سے حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔